5 لوگ مفرور ہیں، جن میں سے نعمان حسین لغمانی صاحب ہیں، کوئی ایک وسیم ولد صادق ہے، وسیم ولد رفیق ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہے، جو کہ بالا کوٹ میں سیریں کرواتا رہا ہے، رائے خرم ہے جو کہ ایک وکیل تھے، اس کے علاوہ 2 لوگ اور ہیں۔ تو یہ 5 لوگ جو ابھی تک مختلف علاقوں سے جن کا تعلق ہے، جو پاکستان میں بچی کو چھپاتے رہے ہیں، تو ان کا رول بیسیکلی اغوا کرنا اور اغوا کر کے کم عمری کی شادی کروانا، اور کم عمری کی شادی کروانے کے بعد اس اغوا کو چھپانا۔ تو ان کے اگینسٹ جو چلان جمع ہوا ہے، جو چلان سبمٹ ہوا ہے، وہ بیسیکلی ہوا ہے 361، 363 اور 368 اور ہیومن ٹریفکنگ کی اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے تحت اغوا کرنا اور اس کو چھپانا، یہ تمام تر دفعات، اور اس کو 364A، اور اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو یہ 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں ان کو ہو سکتی ہیں۔ کہ ملزم ظہیر کے ساتھ جو صورت کار تھے، جس میں ان کا سوشل میڈیا ونگ ہے اور دیگر لوگ ہیں، اور ان کی سزائیں کیا ہوں گی، تو بات پہ آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ۔ اس میں بیسیکلی جب اس بچی کو اغوا کیا گیا تو اس میں ٹوٹل 4 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ایک تو وہ ملزمان ہیں جنہوں نے اغوا کیا، اور ان کا رول جو ہے اغوا کے ساتھ ساتھ زنا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے کم عمری شادی کروائی، کم عمر کی شادی کروانا بھی ایک جرم ہے، وہ الگ ہیں، اور پھر اغوا کے بعد بچی کو چھپانا۔ یہ 4 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں جو ملزم ظہیر اور شبیر ہیں اور نور منیر ہیں، ان کے اوپر تو دیکھیں جو میل ہے، اس میں ظہیر اور شبیر، ان کے اوپر تو دونوں طرح کے ایلیگیشن ہیں، اغوا اور ہیومن ٹریفکنگ اور انسانی سمگلنگ وغیرہ کے، اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے۔ اس میں سے جو 2 ہیں، قاری غلام مصطفیٰ اور اصغر، جو نکاح کے گواہ ہیں، ان کے اوپر اغوا اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ offenses ہیں، کم عمری کی شادی میں مدد کرنا اور اغوا کرنا۔ اس کے علاوہ 5 لوگ مفرور ہیں، جن میں سے نعمان حسین لغمانی صاحب ہیں، کوئی ایک وسیم ولد صادق ہے، وسیم ولد رفیق ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہے، جو کہ بالا کوٹ میں سیریں کرواتا رہا ہے، رائے خرم ہے جو کہ ایک وکیل تھے، اس کے علاوہ 2 لوگ اور ہیں۔ تو یہ 5 لوگ جو ابھی تک مختلف علاقوں سے جن کا تعلق ہے، جو پاکستان میں بچی کو چھپاتے رہے ہیں، تو ان کا رول بیسیکلی اغوا کرنا اور اغوا کر کے کم عمری کی شادی کروانا، اور کم عمری کی شادی کروانے کے بعد اس اغوا کو چھپانا۔ تو ان کے اگینسٹ جو چلان جمع ہوا ہے، جو چلان سبمٹ ہوا ہے، وہ بیسیکلی ہوا ہے 361، 363 اور 368 اور ہیومن ٹریفکنگ کی اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے تحت اغوا کرنا اور اس کو چھپانا، یہ تمام تر دفعات، اور اس کو 364A، اور اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو یہ 3 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں ان کو ہو سکتی ہیں، ان ملزمان کو۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے، تقریباً 5-6 مہینے سے یہ ملزمان مفرور ہیں، اور ان کے اوپر کوئی فرد جرم اور کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکی، اور نہ ہی یہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اس میں سمپلی میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی یہ جو ملزمان ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے جو ID کارڈ وغیرہ ہیں وہ بلاک کیے جائیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اٹیچ کی جائیں، ان کے اکاؤنٹ فریز کیے جائیں، تاکہ یہ لوگ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ سفر وغیرہ اور یہ چیزیں موومنٹ نہ کر سکیں، اور جہاں پہ بھی موومنٹ ہو وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، اور اریسٹ کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیس افسران ہیں جن کے ذمہ لگایا جاتا ہے، اریسٹ وارنٹ بار بار جاری ہو رہے ہیں، ان سے عدالت کو چاہیے کہ پروگرس لے، اور ان کی تنخواہیں بند کر دینی چاہیے جب تک یہ بچی جو ہے، اس کے ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں وہ پکڑ کے پیش نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک ڈسپلنری کمیٹی کو بھی ان کے بارے میں لکھ کے بھیجنا چاہیے، ان کی پرفارمنس کے بارے میں۔ اس طرح سے کر کے اس چیز کے اوپر، اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید دیکھا جائے تو عدالت ان کی پراپرٹی بھی اٹیچ کر سکتی ہے ان ملزمان کی،
اور اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں ایویڈنس لے کر کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے، جس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 512 ٹرائل ان دی ایبسینشیا آف اکیوز پرسن، جہاں پہ وہ ایبسکاؤنڈر ہو جائے گا، مفرور ہو جائے گا، تو اس کا جو صفائی کا حق ہے اس کو ختم کر کے اس کی غیر موجودگی میں جو اویلیبل ریکارڈ آن دا فائل ہوگا، مٹیریل ہوگا، اس کو دے کر عدالت فیصلہ کر دے اور اس میں جو بھی سزا ہے وہ سزا اس کو کر دی جائے، تاکہ جب بھی یہ 512 کے تحت اریسٹ ہوں تو وہ یہ سیدھا جیل میں ہی جائیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے نام ECL میں ہونے چاہیے تاکہ یہ بیرون ملک اور دیگر جگہوں پہ مفرور نہ ہو سکیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں جن کے بعد یہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کی سزا جو ہے وہ 3 سال سے عمر قید تک کی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچی اپنے بیان میں بھی جو سوشل میڈیا ونگ ہے ان کے کچھ لوگوں کو نامزد کرے، لیکن جیسے ہی وہ بیان سامنے آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس پر بہت زیادہ سنجیدہ طریقے سے قدم اٹھائے، سیریس ایکشن جس کو کہتے ہیں وہ لیں اور اپنے بچیوں کو بچائیں۔ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں جو بچیوں کے نکاح کر رہے ہیں اور بچیوں کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اور کل ہم ہائی کورٹ میں لگا رہے ہیں یہ دونوں کیسز، ابھی تک ٹرائل کورٹ میں تھے لیکن اب ہم ہائی کورٹ میں لگا رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر ٹیم کو بھیجا جائے کہ انہیں بازیاب کیا جائے۔ پہلے بھی جو ہماری ایک بچی واپس آئی جس کا ہم نام اب نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ابھی تک داماد ہے یا اس پہ کس طرح سے مقدمہ چلایا جائے گا، کوئی سزا ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو ہے وہ آ چکی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ مجھ پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ یہ دونوں بچیوں کی ویڈیو آ رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہاں پر بہت عجیب صورتحال ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بچیاں جائیں تو ہم بالکل ہاتھ پاؤں ہمارے کٹ جاتے ہیں، کسی قسم کی وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں ملتی، اور ہر جگہ کی پولیس ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور غیر ممالک سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گینگز جو کام کر رہے ہیں اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب اور KP گورنمنٹ توجہ دے کہ کس طرح سے یہاں سے بچیاں جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب کی پولیس تعاون کرتی ہے یا نہیں، بچیاں کیوں نہیں ملتی، اور اب وہ بچی پیسے منگا رہی ہے کہ مجھے پیسے بھیج دیں، اور یقیناً کہ اس کو ٹیلی فون کی سہولت دی گئی ہے۔ بچی کے نام تھوڑی سی پراپرٹی ہے، وہ کہ اس کو سب پتہ تھا کہ گھر میں جیولری کہاں ہے، سب کہاں ہے، اور اب بھی وہ پیسے منگا رہی ہے اور رو رہی ہے، اور پولیس کو نہیں مل رہی۔ اس کے فون آ رہے ہیں، اس کے سارے پیغامات آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں۔ آپ حال دے سکتے ہیں والدہ کا، اس تاریخ جنوری سے یہ بچی غائب ہے اور پولیس کو نہیں ملی، اور نہ پنجاب پولیس کو مل رہی ہے، نہ نکاح۔ چلیں یہ بچی تو مسیحی ہے، نہ ان کا طریقہ کار سے، پاکستان کا قانون یہی ہے، اور سندھ میں کیونکہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی تو پنجاب لے جاتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کے قانون کے مطابق 16 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں ان کے والدین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن پنجاب اور KP میں ہو جاتی ہے۔ آپ کو آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے یہ آواز ہماری پنجاب اور KP حکومتوں کو پہنچے اور وہاں کے لیجسلیٹرز کو پہنچے کہ آپ قانون سازی کریں۔ یہ دوسرا کیس جو ہے، میں نے اس کی آپ کے ساتھ پکچر بھی شو کی تھی، پہلے میں آپ کے ساتھ، یہ سحر گل کا کیس تھا، اور ابھی یہ جو یہ کیس ہے ام حبیبہ، یہ بچی 2011 جون کی پیدائش ہے، اور یہ لوڈو کھیل رہی تھی لیپ ٹاپ سے، اور وہاں پہ اس کی فرینڈ شپ ہوئی ہے، اور اس کے بعد صبح میں یہ نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا نکاح نامہ آیا جس میں اس کی عمر 18 سال بتائی گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پکچر بھی آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ نادرا کے پیپر لگے ہوئے ہیں۔ بچیوں کی عمریں اکیلی یہ جا نہیں سکتی، باقاعدہ گروہ آتا ہے، لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ نکاح کرا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے کہ بچی کے والدین کو ڈرایا جا رہا ہے
کہ تم نے جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے جو ہے وہ بات کی ہے, تم نے شکایت کی ہے, تمہاری بچی تو ہم واپس نہیں کریں گے. تیسرا کیس کیونکہ ابھی ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے اس پہ ابھی بات اس طرح سے نہیں شروع کی ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کرنا اس لیے ضروری ہے. یہ بھی جنوری کا کیس ہے. گو کہ خاتون جو ہیں وہ اسٹاف نرس تھیں لیکن جنوری سے لاپتہ ہیں, تو گھر والوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے گھر کی فرد کدھر گئی. وہ جنوری سے گئی ہوئی ہیں, جب تک وہ اپنے والدین کے گھر میں تھیں FIR بھی کٹ چکی ہے, وہ اپنی سیلری نہیں نکلواتی تھیں, لیکن اب وہ غائب ہیں اور سیلری نکالی جا رہی ہے. تو یہ گھر والوں کا رائٹ ہے کہ پتہ چلے کہ خاتون کس کے پاس ہے, کہیں اس سے زبردستی تو نہیں ہو رہی. یہ کیسز اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں, یہ سوال ہے. سکھر سے یہ غائب ہوئی ہیں. ایک کیس اور ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس پہ چل رہے ہیں, اس میں بھی سارے معاملات اسی طرح کے ہیں. وہ ہماری نان مسلم فیملی ہے, اس میں بھی نند اور بھاوج کو گاڑی روک کر اغوا کیا گیا ہے, ابھی تک بازیاب نہیں ہو رہی. ماروی میگھواڑ کو یہاں چل کے آنا پڑا, 12 دن ہو گئے تھے, ان کی FIR نہیں کٹی تھی. پھر ان کی FIR بھی ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ رحیم یار خان میں لڑکی ہے. پھر وہی کیس ہے. ٹھیک ہے کہ لڑکی کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ 18 سال سے زیادہ کی ہے, لیکن پنجاب مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی بازیابی کا حکم ہو گیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی اور سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ کیسز جو اب رپورٹ ہونے لگے ہیں, تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 2 مہینے بعد میرے پاس جب کیس آتا ہے, 3 مہینے بعد جب میرے پاس کیس آتا ہے, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو آپ لوگ کو بلایا کہ پورے پاکستان کے جو وجہ سے کہ سب کے قوانین ہر صوبے کے الگ ہو رہے ہیں, اور دوسرے میں نے اس لیے بلایا آپ سب کو کہ آپ کے ذریعے یہ پیغام گھروں میں جائے کہ جب گھر میں سے کوئی گھر چھوڑ کے چلا جائے تو پلیز یا تو 1094 پہ اطلاع کریں یا ہمارے پاس آ جائیں. مختلف ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفس بھی ہیں. جب ایک لڑکی کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے, یہ جلدی بازیاب ہو جائیں تو ہمیں آسانی رہے گی.